مقبوضہ کشمیر کے لیے بھارتی آئین میں خصوصی شقیں ختم کرنے کے غیر آئینی بھارتی اقدام کو آج 6 سال بیت گئے۔ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج کا دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر مناتے ہیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں آج یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اہلیان کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا بھی فیصلہ۔ وفاقی وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان اور سیفران نے تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس دن کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے تقریبات کا اہتمام کریں۔ یوم استحصال پر کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ہر سطح پر تقریبات منعقد ہوں گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دنیا بھر کے پاکستانی مشنز کو بھی سرگرم ہونے کی ہدایات۔ حریت کانفرنس نے آج یوم سیاہ منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، یوم سیاہ سے دنیا کو پیغام دیا جائے گا کہ بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی جارحیت کے تناظر میں اس سال یوم استحصال غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدام کا مقصد کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست کے اقدامات اقوام متحدہ کے قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مسلح افواج نے کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، نیول چیف، ایئر چیف اور پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بہادر اور باہمت عوام سے اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کشمیری عوام کے اس جائز اور مسلسل جدوجہد آزادی پر بھرپور حمایت کرتی ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا جابرانہ رویہ، جنگجویانہ بیان اور اشتعال انگیز اقدامات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ دوست نہ رہا امریکہ بھارت تعلقات میں نئی سرجنگ کا آغاز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو ایک اور جھٹکا، ٹیرف میں مزید اضافے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کے خلاف ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر اسے آگے بھی فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے قبل 30 جولائی کو امریکی صدر نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ کی دھمکی کے باوجود بھارت کا روس سے مزید تیل خریدنے کا اعلان۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے روس سے تیل درآمد کرنے اور ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت نے یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد روس سے تیل درآمد کرنا اس وقت شروع کیا جب روایتی سپلائیز یورپ کی طرف منتقل کر دی گئی تھیں۔ امریکہ نے اس وقت خود بھارت کو روسی درآمدات کی ترغیب دی تاکہ عالمی توانائی مارکیٹ میں استحکام قائم رکھا جا سکے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت کی درآمدات کا مقصد عوام کو سستی توانائی فراہم کرنا ہے۔ یہ عالمی مارکیٹ کی صورتحال کے باعث ایک مجبوری ہے، لیکن جو ممالک بھارت پر تنقید کر رہے ہیں وہ خود روس سے تجارت کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال، پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے رابطے میں رہنے اور مشاورت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں سیکیورٹی، معیشت اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران دونوں وزرائے خارجہ میں یہ تیسری مرتبہ رابطہ ہوا۔ 29 جولائی کو بھی اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ دورہ امریکہ میں بھی ملاقات کی گئی۔
تحریک انصاف کا آج ملک گیر احتجاجی پلان فائنل، اڈیالہ جیل کے باہر مظاہرہ، تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ ارکان صوبائی اسمبلی اپنے متعلقہ حلقوں میں احتجاج کریں گے۔ احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ احتجاج کی مکمل نگرانی پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ صوبوں کے صدور قیادت سے رابطے میں رہیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، اسلام آباد آنے کا کوئی پروگرام نہیں، آج پورے ملک میں پروگرام کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ ملک میں عدلیہ اور پارلیمنٹ آزاد ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے والد سے ملنے آ رہے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے، حکومت کا بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، جمہوری جدوجہد جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ ہمارے ادارے فولاد کی طرح مضبوط ہیں، دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ ہماری احتجاجی، سیاسی اور قانونی حکمت عملی برقرار ہے۔ حکومت ہمیں پہلے ہی سے گرفتار کر رہی ہے، ہمیں کسی گرفتاری کا خوف نہیں۔ اداروں کو صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق اور آئین پاکستان کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہم پارلیمان کو کٹ پتلی تماشا بننے نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج راولپنڈی، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ اڈیالہ جیل حکام نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا سی پی او راولپنڈی کو خط میں کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر اضافی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جیل کے اندر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دفعہ 144 کا اطلاق 10 اگست تک رہے گا۔ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فی الفور گرفتاری ہو۔ انتظامیہ کی شہریوں سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بننے کی اپیل۔ 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے شور نہ مچائیں، عدالت جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں کے چہرے پہچانے جا سکتے ہیں۔ شہداء کی یادگاریں مسمار ہوئیں، قوم سے معافی تک نہیں مانگی۔ قانون کے مطابق کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ انصاف کا قتل نہیں، انصاف کی تکمیل ہے۔ 9 مئی کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم سب کو اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے اور مسائل کا حل نکالے۔ احتجاج جلسے جلوس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اپوزیشن اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، جب تک گریبان پکڑیں گے بات نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نو مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے، حساب برابر ہو چکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ بانی کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کو 3 کروڑ ووٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ 89 پارلیمنٹیرینز نااہلی اور سزا کے خطرے سے دو چار ہیں۔ ترقی کے لیے سیاسی انتقام کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ 10-10 سال کی سزا ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی۔ آج پرامن احتجاج ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ احتجاج کے لیے بہت سے مقامات ہیں، صرف اڈیالہ جیل کا انتخاب کیوں؟ نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا اڈیالہ جیل راولپنڈی کی مین انٹری اور ایگزٹ روڈ پر واقع ہے۔ احتجاج کے باعث مرکزی سڑک بند ہوئی تو ٹریفک نظام متاثر ہوگا۔ حکومت کے پاس معلومات ہے، ممکنہ گرفتاریوں کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ مینار پاکستان میں جلسے کے لیے پی ٹی آئی کو یہ گارنٹی دینی پڑے گی، احتجاج اور جلسے پر تشدد نہیں ہوگا۔ یہ تشدد اور فتنے کی سیاست کرتے ہیں، اس طرح کی سیاست اب نہیں چلے گی۔ کسی بھی سیاستدان کی سزا یا نااہلی پر ہمیں خوشی نہیں۔ سیاسی اختلافات کے باوجود قانون کا احترام سب پر لازم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل، دنیا میں معترف۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے فیلڈ مارشل کی 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کو خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز قرار دے دیا۔ مضمون میں لکھا، امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ امریکہ پاکستان کو بختربند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر بھی غور کر رہا ہے۔ مضمون کے مطابق عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر معمولی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ جو یہاں پر نقصانات ہوئے ہیں، آج جو چیک دیے گئے ہیں، اس کی
مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ 2022 میں جو یہی قدرتی آفت آئی تھی، پہ میں نے یہ 2 لاکھ روپے، دیکھیے کہ جو آپ کا کسی کا پیارا چلا جائے خاندان کا تو وہ قیامت تک وہ اشک بار رہتے ہیں. چیکس ہم نے 2 لاکھ ہوا کرتا تھا، اس کو میں نے 10 لاکھ کیا 2022 میں. جو زخمی تھے ان کی بھی جو کمپنسیشن بڑھائی. گھر جن کے بہ جاتے ہیں مکمل نقصان پہنچتا ہے ان کو 5 لاکھ روپے، اور جن کو کم نقصان پہنچتا ہے ان کو شاید 2 لاکھ روپے. وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان. شہداء کے ورثاء کو 10 لاکھ اور زخمیوں کو 2 لاکھ کے چیکس تقسیم. تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے 10 ممالک میں ہوتا ہے. ہر سال ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں. وزارت ماحولیاتی تبدیلی، سیلاب اور دیگر آفات سے متاثرہ علاقوں کے لیے عالمی فنڈز لائے. ایڈوانس وارننگ سسٹم وقت کی ضرورت ہے. 7 سال سے یہ پروگرام صرف کاغذوں میں چل رہا ہے. گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں سے بہت نقصانات ہوئے. وفاقی ادارے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں. جب تک آپ دوبارہ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے آپ کے درمیان رہوں گا. گلگت بلتستان میں دانش سکولز کا جلد قیام عمل میں لایا جائے گا. وزیراعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقات. حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ نے گلگت بلتستان میں دانش سکولز کے قیام کے فیصلے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی. تحریک تحفظ آئین کی قیادت کا شوگر سکینڈل پر چیف جسٹس کو خط. معاملہ 3 رکنی ججز کمیٹی کو ریفر کرنے اور از خود نوٹس لینے کا مطالبہ. خط میں تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے اور شوگر سکینڈل پر ذمہ داری متعین کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. کہا کہ دن دہاڑے عوام سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے اور احتسابی ادارے خاموش ہیں. حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے. یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنے ذاتی کاروباروں کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہیں. خط محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس، عطت قیصر اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی جانب سے بھیجا گیا. چینی کارٹل کیس کی سماعت ملوں کی درخواست پر مؤخر. مسابقتی کمیشن نے سماعت کی نئی تاریخ 22 تا 25 ستمبر مقرر کر دی. 70 سے زائد شوگر مل سے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست دی. مسابقتی کمیشن کا مزید التوا نہ دینے اور کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ. کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 4 روپے کمی، قیمت 170 روپے فی کلو ہو گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات. صوبے کی سیاسی اور انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو نے کہا کہ یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں جیت کے جشن کے طور پر منایا جائے. ہندوستان کے خلاف جنگ اور بیانیے کے میدان میں تاریخی کامیابی اس یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی. سندھ حکومت جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کرے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے PPP بلوچستان کی نئی صوبائی کابینہ کے اراکین نے بھی ملاقات کی. بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں مضبوط سیاسی انفراسٹرکچر ناگزیر ہے. بلوچستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات کو اجاگر کریں. بلاول بھٹو زرداری سے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار کھوڑو نے بھی ملاقات کی. نثار کھوڑو نے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی. نثار کھوڑو نے کہا کہ کمیٹی نے 1 سال میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے 20 ارب روپے سے زائد کی ریکارڈ ریکوری کی. مانسون بارشوں کے نئے اسپیل کا آغاز آج سے 7 اگست کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان. 6 اگست کو بلوچستان میں تیز بارش متوقع. سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان. راولپنڈی، اسلام آباد مختلف علاقوں میں بارش. چکوال میں طوفانی بگولے سے متعدد مکانات متاثر، دیواریں اور بجلی کا پول گر گیا. پانی کا لیول 1750 فٹ ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے. دریا سندھ میں کالا باغ، تونسا، گڈو اور سکھر بیراج پر بدستور نچلے درجے کا سیلاب برقرار. ملتان نشتر اسپتال کے شعبہ آؤٹ ڈور سے ڈاکٹر غائب، مریض خار. ڈپٹی سیکریٹری ایڈمن اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی رپورٹ میں انتظامی نااہلی کا انکشاف. سرجری OPD میں کوئی بھی کنسلٹنٹ موجود نہیں تھا. میڈیسن OPD میں 2 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، 1 ہاؤس آفیسر جنرل روم سے غائب تھے. مریض انتظار کرتے رہے. وارڈ 6 کا ڈیوٹی روسٹر ہی فراہم نہیں کیا گیا. صفائی کے بھی ناقص انتظامات. رپورٹ. سلامتی کونسل کا اجلاس. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں عالمی سطح پر جاری اہم بحرانوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور
जंग बंदी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। उन्होंने यरगमाल बनाए गए अफराद की फौरी रिहाई के लिए जारी आलमी इक़दामात की भी हिमायत की। रहनुमाओं ने सूडान में जारी खाना जंगी और इसके खित्ते में पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल करते हुए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान को एटमी हथियार बनाने या हासिल करने से रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक ये राब्ता आलमी अमन और सलामती के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। रूस INF मुआहदे से दस्तबरदार हो गया। रूस का कहना है कि वो ज़मीन से दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तैनाती पर हदूद के तयन का मजीद पाबंद नहीं। रूस की जानिब से दावा किया गया है कि रूस के मुतालिबात के बावजूद नेटो की जानिब से इस मुआहदे की पाबंदी की यकीन दहानी नहीं कराई जा रही। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि मॉस्को ने वाशिंगटन को इस मामले पर बारहा खबरदार किया था, मगर तमाम इंतबाह नज़रअंदाज कर दिए गए। रूसी वजारत खारजा ने दावा किया है कि अमरीकी साख्ता ऐसे मिसाइल यूरोप और एशिया और बहरुल काहिल में तैनात करने की सूरत हाल पैदा की जा रही है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी यानी INF मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन इस बात के पाबंद हैं कि वो ज़मीन से दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल ना तैयार कर सकते हैं, ना इनकी जाँच की जा सकती है। मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख यासिर अल दूसरी ने कहा है कि मुसलमान सोशल मीडिया पर ख़बरें शेयर करने से पहले इनकी तस्दीक करें और जाली या खरीदे गए अकाउंट्स के मवाद से इज्तनाब करें जो झूठे फतवे और मनगढ़ंत बयानात फैलाते हैं। शेख यासिर अल दूसरी ने खबरदार किया है कि ऐसे अकाउंट्स जानबूझकर गलत मालूमात फैलाते हैं ताकि शख्सियात की साख ख़राब की जा सके और माशरे में तफरीक पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि हर फर्द जो कुछ ऑनलाइन शाया करता है या इसे शेयर करता है वो इसके बारे में अल्लाह के सामने जवाबदेह है। इमाम काबा ने खबरदार किया कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ख़तरनाक नताइज पैदा कर रहा है। उनका कहना था कि स्मार्टफोन्स कुछ लोगों के लिए राबते का जरिया बनने के बजाय तन्हाई का सबब बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज झूठी ज़िंदगियों और गैर मुनसिफाना तकाबुल का स्टेज बन चुका है जो हसद, कदूरत और नाशुक्री को जन्म देता है। शेख अल दूसरी ने इन जाली अकाउंट्स को तनकीद का निशाना बनाया जो एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत उलमा की तरफ झूठे फतवे मंसूब करते हैं। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा शमीम आरा की बरसी, अदाकारी से हिदायतकारी तक शमीम आरा आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।